الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق اور طاقت عطا فرمائیں اور ان باتوں پر پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اپنی تمام مخلوقوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسانوں کے زمرے کے لیے چنا اور انسان بنایا. جس وقت اس دنیا کے اندر میں اور آپ پیدا ہوئے، میں نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی. میرے دوستو، اس وقت اگر دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے درندوں نے آنکھوں کو کھولا، نہ جانے کتنے پرندوں نے جنم لیا. اگر دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے سانپ ایسے تھے کہ جو اس وقت پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے کتے اور بلیوں نے جنم لیا، نہ جانے کتنے درندوں نے، پھاڑ کھانے والے جانوروں نے اس دنیا کے اندر آنکھوں کو کھولا. لیکن میرے دوستو، جب میں نے اور تم نے بھی اس وقت آنکھوں کو کھولا تو وہ رب کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، وہ اس بات پر طاقت رکھتا تھا، وہ اس چیز کے اوپر اپنی طاقت رکھتا تھا کہ وہ مجھے اور آپ کو انسان نہ بنا کر بلکہ کوئی درندہ بنا دیتا کہ مرتے دم تلک اس کا کام پھاڑ اور کھانا ہوتا. اگر وہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو سانپ اور بچھو بنا دیتا کہ مرتے دم تلک لوگوں کو ڈسنا میرا اور آپ کا کام ہوتا. وہ اگر چاہتا تو مجھے اور آپ کو کتے اور خنزیروں میں پیدا کر دیتا کہ مرتے دم تک اس کو نجس کہا جاتا، اس کو ناپاک کہا جاتا. لیکن میرے دوستو، ان چرند پرند درندوں میں سے میرے رب نے جب مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر جنم دیا تو میرے دوستو، ان تمام جنس اور تمام نوعوں میں سے جدا کر کے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. اور انسان بنایا صرف یہی انعام نہیں، بلکہ آپ اگر اسی موضوع کو تھوڑا اور دراز کرے، تھوڑا اور طویل کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت مجھے اور آپ کو میرا رب انسان بنا رہا تھا، تمہارا رب انسان بنا رہا تھا، اس وقت نہ جانے کتنے انسانوں نے جنم لیا، نہ جانے کتنے انسان، کتنے بچے ایسے تھے کہ جو کافر گھروں کے اندر پیدا ہوئے، جو مشرک گھرانوں کے اندر جنہوں نے جنم لیا، جن کو دیکھا جائے تو ان کے مرتے دم تک ان کے پلے ایمان کی دولت نہیں رہتی. ایسے نہ جانے کتنے انسانوں نے جنم لیا. لیکن ان تمام انسانوں میں سے اگر دیکھا جائے تو میرے رب کا یہ میرے اور آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اگر اپنی پیشانی کو مرتے دم تک اپنے رب کی بارگاہ میں رکھا جائے تو شکر ادا نہیں ہوگا کہ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ میرے اور میرے دوستوں ایمان والا بنایا.
مومن بنایا، نہ میں نے اور آپ نے اپنے رب کا کچھ بنایا تھا، اور نہ ان بچوں نے کہ جنہوں نے کافر گھروں کے اندر جنم لیا اپنے رب کا کچھ بگاڑا تھا۔ نہیں میرے دوستو، یہ پہلے ہی فیصلے ہو چکے تھے، نہ میں نے کچھ بنایا نہ آپ نے کچھ بنایا اور نہ ان کافر بچوں نے کچھ بگاڑا۔ اس کے باوجود میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو مومن بنایا، ایمان والا بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اس امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں آنے کے لیے پہلے نبیوں نے دعائیں مانگی کہ ہم نبی نہ بنے بلکہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کہی کہ نبی علیہ السلام کا نام اعلامی اس میں گرامی جس مجلس میں بھی لیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ ایمان کیا ہے، میرے دوستو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ مختصر لفظ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ یاد رکھے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان نام ہے عقائد کو درست کرنے کا، ایمان ہے عقیدے کو سنوارنے کا۔ جس بندے کا عقیدہ سدھرا ہوا ہے سمجھے وہ بندہ مومن ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہیں سمجھے وہ بندہ ابھی مومن نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جو فرمان اللہ رب العزت نے، جو احکام اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ہیں اور زندگی جس انداز سے گزارنے کے لیے مجھے اور آپ کو کہا، میرے دوستو 100% اس پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے، عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ اس موضوع کو چھوڑ کر ایمان اور یقین والے موضوع کو آج لے لیتا ہوں اور اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ایمان اور یقین کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑا پائیدار بزرگ گزرا ہے، بڑا اللہ والا گزرا ہے۔ قیامت تک اس بندے کا نام لیا جائے گا۔ اس انداز سے اس بندے نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آؤ خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کا ایمان کیا تھا، حضرت کا یقین کیا تھا۔ کیا وہ اپنے اوپر یہ سمجھتے تھے کہ جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں، یا وہ اپنے اوپر کے کسی بزرگ کے اوپر یہ سوچا کرتے تھے کہ اس کے دربار میں جائیں گے تو یہ ملے گا؟ نہیں میرے دوستو، آؤ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کو پڑھو، سنو۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک جگہ پر گزرتے ہیں، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جادوگر کھڑا ہوا ہے، ایک غیر مسلم کھڑا ہے اور لوگوں کو کرتب دکھا رہا ہے، اور لوگ اس پر تالیاں پیٹ رہے اور بڑے خوش ہو رہے اور اس کو بڑا اعلیٰ درجے کا انسان سمجھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد دیکھتے ہیں خادم ساتھ میں ہیں، خادم کو بھی رکا لیتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ یہ جادوگر جو جادو دکھا رہا، اس وقت جو یہ جادو دکھا رہا تھا، اس وقت جو کرتب کر رہا تھا، یہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑا رہا تھا اور فضا میں گویا پلین جا رہا ہے۔ یعنی انسان ہو کر بغیر کسی ذرائع کے، بغیر کسی پر کے، بغیر کسی مشین کے یہ آکاش میں اڑ رہا تھا، یہ ہواؤں سے بات کر رہا تھا اور لوگوں کا عقیدہ تبدیل کر رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد میں وہاں پر اپنے چپل کو نکالتے ہیں۔ اس وقت حضرت نے جو چپل پہن رکھا تھا وہ لکڑی کا تھا کہ جس کو کھڑاؤ بولا جاتا ہے۔ کسی کو اگر نہ ملے تو بھٹے پہ چلے جاؤ، بھٹے پہ جس چپل کو استعمال کیا جاتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ حضرت اس چپل کو پہنے ہوئے تھے، اس چپل کو اتارتے ہیں اور اپنے رب کے بھروسے اس چپل سے کہتے ہیں کہ جاؤ ہوا کے اوپر، جاؤ اور اس پلین کو اتار کے نیچے زمین پر لاؤ۔
میرے دوست وہ چپل اڑنے لگتا ہے، اور وہ چپل اڑنے کے بعد اس وقت کے پادری اور جادوگر کے اوپر، سر کے اوپر پڑتا ہے، اور اتنی مار پڑتی ہے ہوا میں کہ نیچے اتر کر کے آتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ آج جادو دیکھنے والا کوئی مجھ سے پڑھ کر کے آ چکا ہے۔ نیچے اترتا ہے، نیچے آنے کے بعد حضرت سے لوگوں سے کہتا ہے کہ آج کون نیا بندہ میرا جادو دیکھ رہا ہے، ذرا مجھے بتائے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بڑا جادو جانتا ہے۔ میرے دوستو، خواجہ معین الدین چشتی جادو نہیں جانتے تھے، لیکن اس چیز پر یقین رکھتے تھے، حضرت کا ایمان تھا کہ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی نہیں ہے اور نہ ہی میری ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں، میں آیا ہوں، یہ چپل میرا تھا جو تیرے سر پر پڑا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی سے کہتا ہے کہ تم نے میرا یہ کرتب تو توڑ دیا، لیکن آئندہ جو میں کرتب دکھانے والا ہوں، اگر تمہارے اندر طاقت اور قوت اور مجال ہے تو اس کرتب کو توڑ کر کے دکھاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ کرتب کیا ہے؟ کہا کہ وہ کرتب یہ ہے کہ میں ایک معمولی سا پیالہ لوں گا، اس کے اندر پانی کو ڈالوں گا، اور پانی ڈالنے کے بعد میں پورا اس پیالے کے اندر ڈوب جاؤں گا، اور پانی کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ حضرت نے کہا کہ اگر اب کے یہی کرتب دکھانا ہے تو پیالہ ایک نہیں 2 منگاؤ اور جلدی کرو۔ 2 پیالے لائے جاتے ہیں، اور حضرت کے سامنے وہ دونوں پیالے ہیں۔ یہ کرتب دکھانے والا جادوگر بھی وہاں کھڑا ہے جو غیر ایمان والا تھا۔ حضرت سے کہتا ہے کہ یہ رہا پیالہ، آپ پیالے میں اتریں اور اتر کے اپنے آپ کو اس میں ڈبوئیں اور غرق کریں۔ حضرت نے کہا کہ میں اگر پہلے اترتا ہوں تو بعد میں تو کہے گا کہ انداز کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں پہلے آپ خود اتریں، اس کے بعد جیسے آپ اتریں گے میں اترنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے ماننے والوں میں سے 2 بندوں کو کھڑا کرو اور ان سے عہد لو کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ 2 بندوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ اپنا دستی رومال لو، یعنی چھوٹا رومال جو ہاتھوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا کہ جب ہم دونوں اس پیالے کے اندر، ان پیالوں کے اندر اپنے جسم کو ڈبو لیں اور اپنے آپ کو اس میں غرق کر لیں تو تمہیں اس پیالے کے اندر پانی جو ہے، اس پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کو گیلا کر کے رکھنا ہے، ملاقات بعد میں ہوگی۔ پادری سے کہا کہ اتریں۔ اترنے کے بعد پادری نے اپنا پیر کا انگوٹھا پانی کے اندر رکھا، اور جیسے موم بتی پگھلتی ہے اس انداز سے پگھلا اور پانی کے اندر ڈوب گیا، اور پانی میں کچھ زیادتی بھی نہیں ہوئی۔ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ دیکھنے والوں نے تالیاں پیٹی کیونکہ ان کو ان کی عقل حیران تھی، لیکن حضرت کی نہیں۔ حضرت کو معلوم تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ دوسرا یہ معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں، یہ باطل پر ہے۔ میں حق پر ہوں تو حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ حضرت نے اپنا پاؤں اسی انداز سے رکھا، اور جیسے ہی پانی میں پیر رکھا ہے فوراً حضرت بھی موم بتی کی طرح پگھلتے ہیں، اور اس پیالے کے اندر کچھ دیر کے بعد دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بندہ خواجہ معین الدین چشتی سے کہتا ہے کہ حضرت کیا آپ بھی اسی انداز سے اترے تھے؟ کہا کہ یہ باتیں بعد میں ہوگی، یہ تو سب لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن ایک چیز میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے۔ کہا کہ وہ 2 بندے کہ جن سے عہد لیا تھا ان کو کھڑا کرو۔ کھڑا کیا گیا۔ کہا کہ اس کپڑے کو لے کر آؤ۔ کپڑے کو لایا گیا، دونوں کو سونگا، دونوں کو سونگ رہے، اور ایک میں بدبو آ رہی ہے، ایک میں خوشبو آ رہی ہے۔ اس پادری سے بھی کہا کہ تم بھی اس کو ذرا چیک کرو، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک میں خوشبو ہے
اور ایک میں بدبو ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بتاؤ کون سا کپڑا کون سے پیالے کا ہے؟ کہا کہ حضرت خوشبو والا کپڑا آپ کے پیالے کا ہے اور بدبو والا کپڑا اس پادری کے پیالے کا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ او پادری حیران نہ ہو، او جادوگر، او کرتب دکھانے والے حیران نہ ہو، یہ نہ تو تیرے پانی کی بدبو ہے اور نہ میرے پانی کی خوشبو ہے، بلکہ یہ حق اور باطل ہے، یہ حق کی خوشبو ہے اور یہ باطل کی بدبو ہے۔ یہ پادری کہنے لگا کہ اتنی تپسیا کر کے، اتنے مجاہدے کر کے کہ اگر ایک پاؤں سے کھڑے ہیں تو پوری رات ایک پاؤں سے کھڑے ہیں، اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوا کرتے، یاد رکھنا۔ اس نے کہا کہ اتنے مجاہدے کے بعد اگر کوئی چیز حاصل ہوئی وہ بھی بدبو والی تو میں تو اس کو لات مارتا ہوں، حضرت مجھے بھی خوشبو والی چیز دے دیجئے۔ فوراً حضرت کے قدموں میں گرتا ہے اور قدموں میں گرنے کے بعد ایمان قبول کرتا ہے اور پورا مجمع حضرت کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہوتا ہے ایمان کہ اپنے دل و یقین سے بندہ یہ جانے اور یہ مانے اور عمل کر کے دکھائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لینے اور دینے والا نہیں۔ میرے دوستو، بات بہت کہنی تھی لیکن حضرت کا واقعہ یاد آنے کے بعد وقت تقریباً مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ یہ ایمان اور اسلام والی گفتگو کو آئندہ ہفتے مکمل کیا جائے گا۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، اور دوسری آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ جب سنتوں کے لیے کھڑے ہوا کریں اسی وقت صفوں کو درست کر لیا کریں۔ اقامت کے وقت، تکبیر کے وقت بولنے کا موقع نہیں ہوتا، نہ میں بولتا ہوں نہ آپ بولا کریں۔ اب آپ کو موقع دیا جا رہا، سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست کر لیں۔ اس انداز سے درست کرنے کے بعد میں ضرورت نہ پڑے، سب حضرات کھڑے ہو جائیں۔ جو کچھ کہا گیا دعا کرے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر۔